بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد بن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رأیت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بعد المغرب 6 رکعات وقال من صلی بعد المغرب 6 رکعات غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر، کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے کو بتانے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان بھی سنا ہے پھر کہ جو مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھے گا، اوابین کے نام سے مشہور ہے، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی کف کے برابر یعنی سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ مغرب کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہیں، ان کو ملا کر اس کے ساتھ 4 رکعت یعنی 2 رکعت ایک سلام کے ساتھ، پھر 2 رکعت ایک سلام کے ساتھ، جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں، تو 4 رکعت نفل اور 2 رکعت سنت موقدہ، یہ 6 رکعت اوابین بنتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان کے اوپر پابندی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہ معاف فرمانے سے مراد یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے وہ گناہ مستثنیٰ ہیں جو کسی حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، کسی کی جائیداد، کسی کے پیسے ضبط کیے ہوئے ہیں، کوئی اور چیز ضبط کی ہوئی ہے واپس نہیں کی، تو وہ بہرحال اس میں داخل نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی ادائیگی شرط ہے یا معاف کرانا شرط ہے، تب وہ گناہ معاف ہوگا۔ اسی طرح کبیرہ گناہ اس سے مستثنیٰ ہے کہ کبیرہ گناہ کے لیے شرط ہے توبہ کرنا، مثلا قتل ہے، شراب نوشی ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، خیانت ہے، یہ سب کبیرہ گناہ ہے، حسد ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ان نمازوں سے معاف نہیں ہوتے۔ ہاں اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن برحال توبہ کی شرط ہے۔ تو باقی صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے عرض یہ کرنا تھا کہ اس طرح کی جو معافی کا ذکر آتا ہے اعمال صالحہ کے بعد، تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ کبیرہ گناہ کے لیے بہرحال کبیرہ گناہ کی 2 قسمیں، ایک حقوق اللہ سے، حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں معافی شرط ہے، ادائیگی شرط ہے۔ کبیرہ گناہ جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، نماز چھوڑ دیا وغیرہ وغیرہ، تو ان سب کا تعلق توبہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔